الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیو، عزیزو، دوستو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کائنات کے ذرے ذرے کے براہ راست خالق اور مالک ہے. کائنات کا ہر ذرہ اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنے گھٹنے میں، اپنے بڑھنے میں، اپنی حرکت و سکون میں کسی اور کو تو نفع نقصان کیا پہنچائے، اپنی ذات سے اپنی ذات کو نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. اللہ خالق ہے، بنانے والا اللہ، باقی رکھنے والا اللہ، اور ایک دن آئے گا سب کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے. اللہ نے بنایا ہے. یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. اللہ نے مخلوق بنائی ہے تاکہ خالق کو پہچانو. مخلوق کا تذکرہ مخلوق کے لیے نہیں، مخلوق کو بولنا خالق سمجھانے کے لیے ہے. یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، خود نہیں بنایا. زمین اللہ نے بنائی ہے، خود نہیں بنی. اسی لیے حضرت شاہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور تنہ تنہا کرتے ہیں اور سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر لیتے ہیں اور سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکتے. آپ دیکھو، موسم کی تبدیلی اللہ لاتے ہیں. صبح ٹھنڈی لگے، دن کو گرمی لگے. یہ گرمی سورج کے نکلنے سے نہیں ہے اور یہ ٹھنڈی سورج کے ڈوبنے سے نہیں ہے اور یہ ٹھنڈک موسم کی وجہ سے بھی نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آج مسلمان اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا، اب قدرت میں آسمان، اللہ کی قدرت آسمان میں ہے. چاند و سورج بنا دیا، بنایا تو اپنی قدرت سے. مسلمان اس دھوکے میں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ سورج میں اللہ کی قدرت ہے. اسی طرح زمین اللہ نے بنائی ہے، اناج کے اگانے میں اللہ نے اس کی تاثیر اپنی قدرت سے بنائی. اب مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کی قدرت زمین کے حوالے ہوگی. درخت بنائے ہیں، پھل نکل رہے ہیں، آدمی مسلمان کہتا ہے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس میں قدرت ڈال دی. ماں کی چھاتی ہے، دودھ آ رہا ہے. انسان مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ماں کی چھاتی میں قدرت ہے. گائے اور بھینس کے تھن میں دودھ نکلنا
اللہ کی قدرت اس میں آ گئی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے بڑی بھاری مصیبت مسلمان پر جو آئے گی وہ قبر میں آئے گی، کہ وہ چیزوں کے اندر قدرت سمجھ رہا تھا، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ نے بنایا تو ہے لیکن اللہ کی قدرت چیزوں میں ہے۔ اب جب فرشتہ پوچھے گا من ربک، فرشتہ پوچھے گا من ربک، بتا تیرا پالنہار پروردگار رب کون ہے، تو یہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ چیزوں میں اللہ کی قدرت کو جوڑ کر آیا ہے۔ یہ بھاری مصیبت آئے گی کہ قبر کے 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ ہمارا آپ کا معاملہ ہے، کہنے والے اور سننے والے اس پر ذرا چوکنا ہو جائیں۔ ایسا مت سمجھنا ایک بیان ہو رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی ذات سے تعلق ہے، ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اگر کہ اللہ کی قدرت زمین میں ہوتی اور زمین میں اللہ قدرت کو دے دیتے تو زمین جب چاہتی اناج اگاتی، ہر وقت کیوں نہیں اناج اگا؟ درخت سے پھل، جب درخت چاہتا اس میں سے پھل نکلتا، کہ بھئی اللہ کی قدرت اس میں ہے، تو پھر کیوں نہیں ہر لگاتار پھل دیتا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ کیوں درخت پھل دیتا ہے؟ ماں کی چھاتی سے ماں جب چاہتی دودھ نکالتی، لیکن ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں، قدرت نہیں، اللہ کے چاہنے سے وہ آتا ہے۔ گائے بھینس کی چھاتی میں اس کے تھنوں میں قدرت نہیں، اگر وہ چاہتی، اگر قدرت اس کے تھن میں ہوتی تو جب چاہتی گائے بھینس اس میں سے دودھ نکلتا، سورج جب چاہتا نکلتا۔ حالانکہ سورج پابند ہے، چاند پابند ہے، آسمان پابند ہے، زمین پابند ہے۔ بات سمجھنا ہے، یہ اجتماع ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے، یہ اجتماع ہمیں مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا رخ بدلنا چاہیے۔ اتنا بڑا مجمع، اتنی قربانیوں کے بعد نہ جانے کتنی جماعتوں نے جان مارا ہے، کیسی قربانیاں دی ہے، کہاں کہاں سے جماعتیں آ کر قربانی دیتی ہے، جان مان لگاتی ہے، اس کے بعد اتنا بڑا مجمع متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہاں آنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے، ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے جماعتوں میں وقت لگایا بس انہی کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تنہ تنہا کرتے ہیں، کیونکہ اکیلے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی جی یہ شاہی فرمان سب کو سنا دے، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ دیکھو بات سننا، بات چیت کریں گے نا درمیان میں تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، پورا بیان وقار سے، سکون سے، دھیان سے، عظمت سے ہے۔ اللہ کی قدرت اللہ کی ذات میں ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہے کرے اور جب چاہے فیصلہ کر دے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ چاہے تو ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت خالق ہے۔ ساری دنیا کے لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں، دھیان دینا بات پر، ساری دنیا کے لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، آسمان نہیں تھا، آسمان بنایا، زمین کا ذرہ نہیں تھا، اتنی بڑی زمین بنائی، پہاڑ کا کوئی کنکر نہیں تھا، اپنی قدرت سے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، سمندر کا قطرہ نہیں تھا، اللہ نے ٹھاٹے مارتا ہوا یہ موجوں کا اٹھنا، اتنا بڑا سمندر اپنی قدرت سے بنایا۔ کوئی انسان نہیں تھا، نہ آدم ذات، اپنی قدرت سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو نطفے اور قطرے سے بنایا۔
سارے انسانوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے الم نخلقکم من ماء مہین، ذرہ برابر چھوٹا سا قطرہ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ چیزوں میں ہم گم نہ ہو جائے، اسباب میں رہتے رہتے، اسباب کو دیکھتے دیکھتے، اسباب کو سنتے سنتے، اسباب کو بولتے بولتے، اسباب کا یقین کب دلوں میں اتر جاتا ہے مسلمان کو پتہ نہیں چلتا، اور اسباب کے یقین کے ساتھ مرتا ہے اور قبر کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہونا ہے، بہت بھیانک گھاٹی ہے، ہر ایک کا سخت امتحان ہے۔ حضرت مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، لیکن انسان کے لیے، امتحان کے لیے، یہ مسلمان کے امتحان کے لیے ذرا چھپا کر کرتے ہیں۔ سمجھنا، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کے امتحان کے لیے ذرا چھپا کے کرتے ہیں۔ مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بات تو بہت اچھے سے سمجھا رہے ہیں، لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں۔ اللہ کے بنانے کا جو نظام ہے وہ اپنے بندوں کے امتحان ہے۔ اینٹ بنانا ہو تو مٹی ہو، سانچا ہو، سکھایا جائے، تپایا جائے۔ کرسی بنانا ہے، پلاسٹک لاؤ، لوہا لاؤ، لکڑی لاؤ، چیزوں سے بنا رہے، چیزوں سے چیز بنا رہے، لوہے سے موٹر سائیکل، کار بنا دی، بس بنا دیے، ٹرک بنا دیا، ٹرین بنا دیا۔ لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں، امتحان کے لیے چیزوں میں چیز بناتے ہیں۔ مٹی سے آلو نہیں بناتے، لوگ مٹی سے اینٹ بناتے ہیں۔ اللہ مٹی میں آلو بنا رہے، گاجر بنا رہے، مولی بنا رہے، مونگ پھلی بنا رہے، شلجم بنا رہے، دیکھو کتنے پھل، کتنی سبزیاں، یہ چھپا کر کر رہے ہیں تاکہ انسان کو امتحان ہو۔ ابھی انسان، کسان زمین کھودتا ہے، کیوں؟ اللہ دکھاتے ہیں نہ زمین میں کوئی رنگ ہے، نہ زمین میں کوئی سانچا ہے، نہ زمین میں کوئی کلر ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھو مولی نکل رہی ہے سفید، گاجر نکلے نارنگی کلر، لال کلر۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، لیکن بندوں کے امتحان کے لیے چھپا کر کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب مسلمان آنکھوں کے دیکھے کا انکار کرے گا تب جا کر اس کا یقین بنے گا۔ اگر آنکھوں کے دیکھے آنکھیں پہ دیکھے کو سوچے گا، اسی کو سنے گا، اسی کو بولے گا، تو یہ آنکھوں کے دیکھنے سے غلط یقین بن جائے گا، غلط یقین، غلط تاثر۔ حضرت نے فرمایا نا رات کو کہ غلط تاثر دل میں آ گیا تو آدمی اس تاثر کی وجہ سے اس چیز کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے، اس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ صحابہ سب سے پہلے اس بات کی محنت کرتے تھے کہ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دکھتا تھا اس کا انکار کرتے چلے جاتے تھے۔ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، سب بولو، یہ کلمہ اسی بات کی دعوت ہے کہ مخلوق جہاں جہاں نظر آ رہی سارے معبود کا انکار کرو، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں، کوئی قابل اعتماد نہیں، کوئی امید کے قابل نہیں، کوئی بھروسے کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں۔ ایک اللہ ہے جو معبود حقیقی ہے، سر جھکانے کے قابل ہے، جس کے آگے سر جھکایا جائے، جس سے جی لگایا جائے، جس سے محبت کی جائے، جس پر اعتماد کیا جائے، جس سے امید لگائی جائے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ ساری مخلوق کے اندر اللہ کا تعارف ہے، اللہ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔
سمجھا رہے انسانوں کو کہ مخلوق کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، رب کا تعارف کراؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، ساری مخلوق چھوٹی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو قد و قامت ہے ان کا، جی تحت الثری میں پیر، آسمانوں سے اوپر سر، دو پر کھول دے تو ساری دنیا کو اپنے دو پروں میں چھپا لے۔ یہ جبرائیل کی بڑائی نہیں ہے۔ اچھا جبرائیل اتنا بڑا ہے تو اس کا بڑا بنانے والا کتنا بڑا ہے، اور اللہ کی کتنی عظمت جبرائیل علیہ السلام کے دل میں، اور کتنا خوف و ڈر جب کوئی حکم کے لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام سکڑ کے گھبرا کے ایک چھوٹے سے پرندے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا تاکہ اپنے بندوں کا امتحان لے۔ اسی لیے سب سے پہلی محنت سارے مسلمان کی ذمہ داری اللہ کی بڑائی بولی جائے، کیونکہ سب بولیں گے انشاءاللہ اللہ کی بڑائی بولیں۔ دن بھر ہم نے دکان پر، تجارت میں، نوکریوں میں، عہدوں میں، جن شعبوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، گھنٹوں وہاں چیزوں کو بولا ہے، ایک ظلمت، ایک اندھیرا ہمارے دل پر چھاتا ہے۔ ہم مسجد کے ماحول میں آ کر کم از کم ہر مسلمان جتنا وقت اس نے بازار کو، دکان کو، تجارت کو، کھیتی باڑی کو، نوکری چاکری کو دیا ہے، انصاف کی بات یہ ہے، یہ میل، یہ ظلمت، یہ دلوں پر پڑا ہوا اندھیرا، مسجد میں آ کر اس مخلوق کا انکار کرے، کھوج کر یہ گندگی روزانہ نکل جائے، ورنہ مخلوق کا تعصب دل کے اندر ہے۔ ڈر رہا ہے آدمی، خیالات سے ڈرا ہوا ہے، سائے سے ڈرا ہوا ہے، کہیں کچھ اعلان ہو جائے، کوئی بات کہہ دی جائے، یہ خوف کر رہا ہے، مخلوق کا تعصب جی میں لیا ہوا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا یہ کام کرتے ہیں، ساری مخلوق کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے لگاتار نبیوں کو بھیجا، ثم ارسلنا رسولنا تترا، لگاتار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، قوم سبا پر 13 نبی آئے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات مشترک سب میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اپنے یقین کا صحیح، اپنے دل کا یقین صحیح بنا لو۔ مخلوق کا تعصب کب نکلے گا؟ جب مخلوق کا انکار کرنا سیکھیں گے۔ دیکھو بہت بات دھیان سے سننا اس بات کو، اور دعوت کے ماحول میں دعوت دو، اسی اجتماع گاہ میں جب بیان ختم ہو جایا کرے، آپس میں دعوت دیا کریں، مخلوق کا انکار کرنا سیکھو۔ دکان میں آپ روزانہ جا رہے ہیں اور آپ دکان کا انکار کرو، اللہ میں دکان سے نہیں پلتا، پالنے والے آپ ہیں۔ نوکری کا انکار کرو، میں نوکری سے نہیں پلتا، پالنے والا اللہ ہے۔ تجارت کا انکار کرو، تجارت سے مال اور نفع نہیں، نفع اور مال دینے والا اللہ ہے۔ دوا ہاتھ میں لو، اور دوا اس لیے کھاؤ کہ سنت عمل ہے، لیکن دوا سے کہو تو شفا نہیں دیتی، میرے نبی کا طریقہ ہے اس لیے میں دوا کھا رہا ہوں، شفا دینے والا کون بولو؟ شفا دینے والا اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بول نقل کیا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتے ہیں، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ، عزت ذلت دینے والے اللہ۔ اسباب اور چیزوں سے نہیں پلتا آدمی، اسباب اور چیزوں میں حفاظت نہیں ہے، اللہ کے چاہنے سے حفاظت آتی ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں اپنے بچے کو بنایا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ نے اس بچے کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں بنایا ہے، اور ایک ناپاک قطرہ، چھوٹا سا ذرہ اس پر بنایا ہے۔
صفت ہے اللہ کی مصور، المصور، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ کی ایک صفت ہے، بڑی خوبی. اللہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں. ساری دنیا کے آرٹسٹ اور تصویر بنانے والے، ان کو آلات چاہیے، کشادہ جگہ چاہیے، اور اللہ ایسا مصور ہے کہ پانی پر، اس گندے قطرے پر اتنے خوبصورت انسانوں کی شکل بنایا ہے. آپ دیکھو، ہر آدمی گندے قطرے سے بنا ہے. اپنی ابتدا کو سوچا، آدمی اپنی ابتدا کو سوچا کرے. ہر آتا علم انسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. آدمی غور تو کرے، کوئی تذکرہ نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، غذاؤں میں بکھرا ہوا تھا، غذا بھی وجود میں نہیں تھی. اللہ کے ارادے سے غذا، پھر ماں باپ نے اس کو کھایا، پھر ابا کے ریڑھ کی ہڈی میں اور ماں کے سینے کی ہڈیوں میں پہنچا، اور پھر وہاں سے ماں باپ کے شرمگاہ کے راستے سے انسان مادر رحم میں پہنچا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ کی قدرت کو غور کرو. پھر انسان کو سب سے خوبصورت اللہ نے بنایا. 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں، سب نے خوبصورت انسان بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے خوبصورت. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو بھی آدمی جب بھی اپنے آئینے میں چہرہ دیکھتا ہے تو پھر اس کا جی نہیں چاہتا کہ ایک مرتبہ دیکھ کے ہٹ جاؤں. دائیں بائیں اوپر نیچے چلتے ہوئے بڑا شیشہ مل جائے تو کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہا. اس کو اعتراف ہے کہ اللہ واقعی سب سے خوبصورت تو نے مجھے بنایا. اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا. پھر عزت بھی انسان کو اللہ نے بخشی. سب سے بڑا شرف انسان کو ملا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. سب سے زیادہ شرف اللہ نے انسان کو بخشا. ساری مخلوق اپنی روزی لینے پر آئے تو اپنا منہ نیچے کرے، اپنی چونچ نیچے کرے. جانور بھی اتنا بڑا اونٹ، اتنی بڑی گردن، لیکن اپنی روزی لینے کے لیے منہ زمین پر لائے. پرندے اپنے چونچ نیچے لائے. لیکن یہ انسان جب اپنی روزی لیتا ہے تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے. جی یہ پھل ہو، یہ اناج ہو، یہ سبزی ہو، یہ کھانا ہو، ہاتھ میں پکڑتا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. گرم ٹھنڈا ہاتھ نے بتا دیا، آنکھوں نے بتا دیا اچھا ہے خراب ہے. ناک سے سونگ لیا، خوشبو اچھی ہے بدبودار ہے، سر تو نہیں گیا. زبان سے چکھ لیا، کیسا ہے، سادہ ہے، نمکین ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے. دیکھو اللہ کی قدرت. کیوں یہ انسان صرف اللہ کے آگے سر جھکائے، اپنے اللہ کی مخلوق کے آگے سر نہ جھکائے. ساری مخلوق روزی لینے کے لیے سر جھکائے، اور یہ انسان اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکائے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا فیصلہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کے آگے سر جھکائے، اللہ کی بندگی کرے. انسان کی عبدیت کا بڑا مظہر وہ نماز ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا شرف ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. یہ انسان کو اتنا اعزاز کیوں ملا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے اپنے بندوں کو اپنی زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. اللہ اکبر. سب بولو اللہ اکبر. اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اپنے کام کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے، اپنے تعارف کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. علماء نے لکھا ہے لیعرفون. انسان اور جنات کو اللہ کے تعارف کے لیے پیدا کیا. انسان خود
غور کریں اپنے بدن پر. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تم اپنے اندر کیوں نہیں غور کرتے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے ہیں تو اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. وضو دیا، وضو کا طریقہ، نماز دیا، نماز کا طریقہ، روزہ دیا، روزے کا طریقہ. صوموا لرؤيتكم وافطروا لرؤيتكم. چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کر لو. تو آپ سوچو، جس اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور اپنے نبی کے راستے سے اس کے طریقے بتلائے، تو بڑا حکم ایمان کا، ایمان کے لانے کا بڑا حکم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اب ایک ایک بات پر غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو نماز دی ہے اور نبی کی نماز کے طریقے سے ہی نماز پڑھنی ہے، اور یہ بات آپ نے ان لوگوں سے کہا ہے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے. صحابہ صحبت سے ہے، آپ کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہتے ہیں. ایمان کی حالت میں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا، آپ کو دیکھا ہے، وہ صحابی ہیں. اور صحبت کا دین پختہ ہوتا ہے، عمل سے عمل زندہ ہوتا، محنت سے محنت زندہ ہوتی ہے. بہت اچھے سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. تو سچ بتاؤ، نماز اللہ کا حکم ہے تو نماز کا طریقہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. ایمان اللہ کا حکم ہے تو سچ بتاؤ، ایمان کا طریقہ اور ایمان کی محنت کوئی اور بتائے گا؟ آج مسلمان کو مسلمان ہونے کے خیال نے، آج مسلمان کو مسلمان ہونے کے خیال نے ایمان کی محنت اور دعوت سے روک دیا ہے. یہ دھوکے میں پڑ گیا مسلمان. میں تو مسلمان کی اولاد ہوں، ابا دادا پردادا سب مسلمان، اب مجھے کیا محنت کرنا چاہیے؟ مقدر کی روزی پر غیر بھی اپنا جملہ نکالتا ہے کہ مالک کی مرضی، مالک نے جو مقدر لکھا ہے وہی ملے گا. آج مسلمان بھی اس جملے کو کہہ کے مطمئن ہو گیا. لیکن جب روزی کا مسئلہ ہے تو پھر یہ محنت کرنے کو شرط قرار دیتا ہے. بیٹا محنت نہیں کرو گے تو کیسے کماؤ گے؟ ہم نے اپنے گارے پسینے کی کمائی سے کما کر دیا ہے. یہ بھول گئے اللہ کو، اپنے پالنہار کو، اپنے پروردگار کو، اپنے پرورش کرنے والے کو، اپنے روزی دینے والے کو بھول جاتا ہے انسان. 4 مہینہ نطفہ، لوتھڑا، ڈھانچہ، اس کی شکل بنی، آنکھ، اس کی پلکیں، دانت کی سیٹ، ہونٹ، زبان، ناک کے سوراخ، کان کے سوراخ، اس کی شریان، اس کے اعصاب، 4 مہینے بن رہے ہیں. کوئی روح نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی ہاتھ منہ بنا نہیں ہے. آپ سوچیں تو صحیح، وہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بند کوٹلی ہے تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ غور تو کریں. انسان اپنی خلقت پر غور کرے، اپنی ذات میں غور کرے، اللہ کی قدرت کو سوچے. پھر 5 مہینے اس کو روح کے ساتھ ماں کے پیٹ میں پال کے دکھایا. منہ سے کھایا نہیں، ہاتھ چلایا نہیں، کوئی چیز باہر سے لی نہیں، اور یہ انسان یہ زندہ ہے. 5 مہینے ماں کے پیٹ میں انسان زندہ ہے. اور قیامت کا دن، بھیانک دن، حادثے کا دن. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کو بیان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن. اتنا بڑا بھیانک دن ہے. اور وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی کمائی کا ساز و سامان نہیں، تجارت نہیں، کھیتی باڑی نہیں، دکان، نوکری، ڈگری، عہدہ، کچھ نہیں. مادر ذات بریلا کھڑے ہوئے ہیں، سارے انسان ہیں، اگلے پچھلے سب کو جمع کر لیا. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو جمع کر لیا. سارے انسان کو جمع کریں گے اللہ.
یہاں تو پنڈال ہے، کچھ نہ کچھ عافیت ہے، وہاں تو سورج 1 میل پر ہوگا، بھیجا پکے گا، ناک کے راستے سے پگھل کر بہے گا، ہانڈی میں پکنے والی چیز کی طرح بھیجا پک رہا ہے۔ گناہوں کے بقدر آدمی پسینے میں شرابور ہے، ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، سینے تک۔ آپ نے منہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہاں تک کہ ایسی بھیانک گرمی ہو، اور اللہ جلال میں ہوگی۔ آپ سوچو تو صحیح، وہ 50,000 سال کون پالے گا، کون کھلائے گا؟ بغیر کھلا کے پال کے دکھائیں گے۔ اور آج انسان 50 سالہ زندگی ہے، یہ فخر کر رہا ہے کہ میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے۔ یہ بچوں سے، یہ بیوی سے اپنا تعارف کراتا ہے، اپنے مالک کی حقیقی کا تعارف نہیں کراتا۔ تو یہ بیوی بچے بے وفا بن جاتے ہیں جب ان کا تعلق اللہ سے جوڑو گے، ان کو وفادار بناؤ گے، اللہ کے تابع کرو گے، اللہ کے نبی کے تابع کرو گے، تو پھر یہ لوگ ماں باپ اولاد ان میں جوڑ ہوگا، برکتیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کو سمجھایا ہے، خطرناک دن آنے والا ہے، اور سائنس کی انتہا یہ دجال پر پہنچے گی، یہ اسی رخ پر ہے۔ بہت دھیان سے سننا، یہ ساری بات، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اس بات کی طرف ہے، سارا سائنس، کہ لوگ چیزوں سے چیزوں کو جوڑنا سیکھیں، مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا سیکھے، اسباب سے اسباب کو جوڑنا سیکھے۔ مسبب الاسباب، جو ان سبب کا بنانے والا جو اللہ ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، اس کو بھول کر انسان زندگی گزار رہا ہے، اور یہ دہریت کی طرف جا رہے، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کے انکار کی طرف جا رہے۔ اب ہمارا ماحول ایسا ہو گیا، اتنا گدلا پن، اتنی ظلمت، اتنی اندھیریاں، ہم مسلمانوں کے دل بھی اس ظلمت سے پورے بھرے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن مسلمان کو یقین نہیں میری نماز سے مسئلے حل ہوں گے۔ روزہ رکھتا ہے، اس کو یقین نہیں روزہ میرے تقوی کا ذریعہ ہے۔ زکات دیتا ہے، اس کو یقین نہیں کہ زکات دے دیا میرا مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ حج کرتا ہے، اس کو یقین نہیں کہ مجھے ہدایت ملے۔ قرآن پڑھتا ہے، اس کو یقین نہیں کہ قرآن پڑھنے سے ہدایت ملے۔ ہے مسلمان، ہے اعمال پر، لیکن ایمان کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ مسلمان ایسا فتنے میں پڑ گیا، اپنی آخرت کو بھول گیا، اپنی موت کو بھول گیا، بھیانک گھاٹی قبر کو بھول گیا۔ اسی لیے حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مغیبات کے تذکرے کیا کرو، اس سے غیب کا یقین بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھو، آپ کا ایمان جو ایسا زبردست بن گیا، آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو گئی، وہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر جانتے ہو قبر میں جاؤ گے تو تم سے سوال ہوگا، کیا جواب دو گے؟ پوچھا حضور آدمی کو قبر کے اندر ہوش ہوگا؟ دیکھو اس دیوانے کو بٹا دو، سنو، قبر کے اندر سوال ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی کو قبر میں ہوش ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر ہوش نہ ہوتا تو سوال کیسے ہوتا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ٹھیک ہے پھر تو قبر میں جواب دے دوں۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو ایسے فرشتے آئیں گے، بجلی کی چمک ان کی آنکھوں میں، ان کی آواز میں بجلی کی کڑک، ان کے بال اتنے لمبے اس پر چل کر آئیں گے، دانت اتنے بڑے کہ قبر کی مٹی اپنے دانتوں سے ہٹائیں گے، اور ان کے پاس ایک ہتھوڑا ہوگا، اتنا وزنی ہوگا سارے مینا کے لوگ مل کر اس ہتھوڑے کو ہلا نہیں سکتے۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں جو فضائل کی جو تعلیم تھی نا، جو اللہ کے وعدے سنائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبریں سنائی جاتی تھی،
وہ تعلیم کی حلقوں سے دل بدلتا تھا، مخلوق کا تعصب نکلتا تھا، خالق کا تعصب دل میں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو ہلا کر بتایا۔ صحابہ آپ کے تعلیم کے حلقوں میں باادب بیٹھتے تھے۔ آج ہماری مسجد میں تعلیم ہے، ہمارے گھروں میں تعلیم ہے، مسکرات کے لیے ہفتواری تعلیم ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے تعلیم کا کیا حال ہے؟ ایسے آلات ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم مسجدوں میں نماز سے پہلے ان آلات میں، نماز کے بعد ان آلات میں، سچ بتاؤ ہماری نماز منہ پہ نہیں ماری گئی تو کہاں ماری گئی؟ ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز منہ پہ مار دی گئی، نماز ادھر گری ہے اور نماز بددعا دے رہی ہے۔ اے اللہ، اس کے فلاں سبب کی وجہ سے اس نے مجھے برباد کیا، تو بھی اس کے فلاں سبب کو برباد کر دے۔ دکان ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، نوکری ہے، یہ حالات ہیں۔ محنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرد محنت کرے تو مرد کا ایمان بنے، کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی بچی وہ ایمان کی محنت کرے تو اس کا ایمان بنے۔ امت کو تینوں طبقے پر ذمہ داری بیک وقت ہے، مرد، عورت اور بچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، عمر، قبر میں فرشتے آئیں گے، یہ سوال کریں گے، من ربک یا عمر، سوال کریں گے تو تم کہو گے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ فمن ربکما، تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عمر ہم سے قبر میں سوال کرنے آیا یا ہم قبر سے سوال کرنے آئے؟ یہ ایمان کا کمال کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ایمان کے حلقوں میں بیٹھتا ہوں، مسجد میں ایمان کے تذکرے کرتا ہوں، مسجد میں اللہ کی بڑائی آخرت کے تذکرے کرتا ہوں، اس سے میرا ایمان بڑھتا ہے۔ اپنی نگرانی میں صحابہ کو ایمان کی محنت میں لگایا، آج مسلمان اس محنت کو پوچھتا ہے پتہ نہیں کہاں سے لائے۔ آدمی نہیں جانتا ہو تو پوچھ لے، نہیں معلوم ہے تو سمجھ لے، اپنے آپ کو کامل اور مکمل کیوں سمجھے ہم؟ آپ حیات صحابہ اٹھا کے دیکھو، تیسری جلد کے اندر لگاتار ایمان کے حلقے، مجالس الایمان، نماز کے اعمال، مسجد میں اعمال، لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی، اس میں کیا اعمال کرتے تھے؟ میرے محترم بزرگوں، ذرا ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے ذکر کے حلقے، مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کے حلقے، مسجد میں دعاؤں کے حلقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگ دعاؤں میں لگے تھے، ہماری طرح نہیں، ہماری تو نگاہیں چیزوں کی طرف اور ہاتھ ہم ہلا رہے ہیں اور یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی قرضہ دیا تھا ان سے وصول کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہاں صحابہ اللہ سے گریہ و زاری میں، آپ نے فرمایا یہ اچھا کام ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو نہ قبول کرے۔ ایک حلقہ تھا جہاں سیکھنا سکھانا، تعلیم کے حلقے، قرآن کا سیکھنا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے سیکھنے سکھانے والا یعنی معلم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میں اس حلقے میں بیٹھ۔ آپ خود تعلیم کے حلقے میں بیٹھے۔ جنہوں نے پتھر مارے، 3 میل دوڑائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے ثقیف کے لوگ، طائف کے لوگ، ان لوگوں نے پتھر مارا، 3 میل دوڑایا، آپ کے خون نکلے، جوتے خون سے، خون میں آلود ہو گئے، اتنی تکلیف ہوئی آپ کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ لیکن یہی لوگ جب آئے تو آپ نے کہا ان کو مسجدوں میں قیام کراؤ، لِيَكُونَ أَرَقَّ قُلُوبَهُمْ، تاکہ مسجد میں رہنے سے دل نرم ہو جائے۔ دن بھر دنیا کی بکواس، غلط باتیں، جھوٹ باتیں، دھوکے کی باتیں، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، سنی سنائی بات آگے نقل کر دے۔ ان باتوں سے ہمارے دل میں کتنی اندھیری، کتنی ظلمت اور کتنی اس کے اندر برائی پیدا ہو گئی۔
انصاف کی بات تو یہ ہے جتنی دیر ہم نے ان ظلمت کے ماحول میں لگایا، نورانی ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں، اللہ کی رحمت کے آغوش میں مسجد کے اندر اتنا وقت لگائیں۔ خوشامد کرنا آ جائے مسلمان کو مسلمان کی، اللہ نے فیصلہ کن بات سنائی، ایمان والے ہی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ مسجدیں دعائیں دیتی ہیں جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں بددعائیں دیتی ہیں جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ ایک بڑے مفتی صاحب سے کسی نے سوال کیا، حضرت یہ ٹرسٹی لوگ مسجد کو تالے کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا کہ مسجد میں دنیا آ گئی، قیمتی قالین ہے، قیمتی گھڑیاں ہیں، قیمتی مشینیں ہیں، تو مسجد کو تالے لگ رہے۔ اور مسجد نبی میں تو 9 سال چراغ نہیں جلائے۔ آپ سوچو سب کام میں مشغول تھے، حالانکہ چراغ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں، کوئی اجنبی چیز تو تھی نہیں۔ ایک صحابی ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ، ان کا کچھ گوشت کا کام تھا، اس میں جو چربی بچی ان کے خیال میں آیا ارے بھائی اس سے چربی سے ایک چراغ بن سکتا ہے اور مسجد میں روشنی ہو جائے گی۔ نئے آنے والے کو خیال آیا، اور وہ بھی بہت سادہ سیدھا۔ صحابہ کا مزاج تھا، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، ایمان میں با کمال، کمال ایمان والے صحابہ مسجد ایمان کے حلقے لگاتے تھے، اور آج ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ہم ایمان کے حلقے نہیں لگا رہے۔ بات یہ ہے میرے دوستوں، اگر ہمارا عملہ اور سارے مسلمان مسجد کے ماحول میں آ جائے، پھر آپ دیکھو جب مسلمان کا تعلق مسجد اور ہمارے مساجد سے ہو جائے گا تو جس طرح مسجدوں کی قرآن کی حفاظت اللہ کریں گے، ایسے مسلمان اور ایمان والوں کی حفاظت اللہ کرے گا۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، مسلمان کے سینے میں قرآن آئے گا، اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ آج قرآن کا پڑھنا صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں، اور جب نماز صحیح نہیں تو سچ بتاؤ نماز بددعا کرے، مسجدیں بددعا کرے، پھر مسلمان کی بربادی ہو نہ ہو۔ کتنے علاقے ایسے ہیں مسجدیں ویران ہو گئی بستیاں۔ اس لیے ہر مسلمان کی روزانہ کی ذمہ داری ہے یہ ایمان کی غذا لے، ایمان کی محنت پہ لگے، اور یہ بات اچھے سے سمجھ لے، اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو ایمان کے حلقوں میں نہیں بٹھایا تو ہمارے گھر کے ماحول میں ظاہر میں چاہے اعمال ہوں گے، لیکن آپ کے ہٹتے ہی وہ کام ہوں گے کہ آپ وہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کا تعلق مسجد سے جوڑا، تمام صحابہ کا تعلق اعمال مساجد سے جوڑا۔ ایک چھوٹی سی حاجت آئے تو مسجد کو آتے تھے، پیٹ میں درد ہے تو مسجد کو ہے، ذرا تیز آندھی چلی تو مسجد کو ہے، ذرا موسم بدلا تو مسجد کو ہے۔ صحابہ کی اولاد کا تک یہ مزاج بنا ہوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اور سب سے زیادہ آپ نے جو وقت دیا ہے وہ انفرادی دعوت میں دیا۔ آپ دیکھ لو مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت، مدینہ منورہ میں انفرادی دعوت۔ اللہ کے نبی کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے بندوں کی ہدایت کی شروع میں طلب ہوتی ہے۔ جب محنت شروع کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی، اپنی قوم اپنی امت کی ہدایت کی طلب ہوتی ہے، لیکن یہ طلب بڑھتے محنت کرتے کرتے امت کی بے دینی کو دیکھ دیکھ کر اتنی تکلیف بڑھتی ہے، حریص ہو جاتے ہیں۔ ان تحرص علی ہداہم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بندے کی ہدایت مطلوب ہے۔ انبیاء علیہ السلام شریف ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، بازار میں زور سے آواز نہیں کرتے، بازار میں یوں نہیں پھرا کرتے، کسی غرض کی وجہ سے دعوت کے لیے گشتوں کے لیے آپ جاتے ہیں۔ ایک صاحب آئے بڑے پہلوان، انہوں نے آ کر کہا ابھی آپ سے مجھے مقابلہ کرنا ہے، میں پہلوان ہوں، کچھ بھی لڑنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا کام نہیں ہوتا، شریف لوگ یہ سب کام نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے۔ اس نے کہا جی نہیں مجھے تو لڑنا ہے۔ وہ بہت پہلوان، غالباً 40 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والا، اس کے مقابلے پہ سینکڑوں ٹک نہیں پائے، ایسا پہلوان۔ جی آپ سے مقابلہ؟ آپ نے کہا نہیں بھائی یہ سب کام ہم نہیں کرتے، کوئی سوال کرے آپ نے منع کیا۔
اس نے کہا اگر کشتی میں آپ مجھے پچھاڑ دو گے نا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. بس اتنے بڑے نبی اپنے مقام سے نیچے اترے, ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, یہ چھوٹا کام بھی میں کرنے کو تیار ہوں. اسے کہا آئیے مقابلے پر. آپ کھڑے ہو گئے کہ ایک آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے. ہاتھ پکڑا, ایک جھٹکا دیا تو زمین پر گر گیا. اس نے کہا آپ تو مجھے سنبھلنے بھی نہیں دیے اور آپ نے اتنی جلدی مجھے گرا دیا. تو اچھا بھائی دوبارہ آ جاؤ. دیکھو یہ چھوٹا کام بھی نیچے اتر کر کر رہے ہیں, کیونکہ ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. لڑنا مقصود نہیں ہے, بڑائی جتانا مقصود نہیں ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اب آپ کہو تو شروع کروں. اس نے ہاتھ دیا, کہا شروع کیجئے. ایک جھٹکا دیا, پھر نیچے. ارے آپ تو سنبھلنے نہیں دیتے. ابھی میں نے تو یہ کہا تو تم نے کہا تھا, اچھا آپ تو شروع کرنا. اس نے لگایا طاقت, کہا اچھا ٹھیک ہے اب شروع کیجئے. آپ نے پھر جھٹکا دیا تو تیسری مرتبہ میں ایسا گرا کہ پیٹھ زمین پر, ہاتھ پاؤں ایسے آسمان کی طرف, وہیں سے چیخ کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کیونکہ آپ نے جو مجھے نیچے گرایا ہے وہ اللہ کی طاقت سے مجھے نیچے گرایا ہے, اس لیے کہ میں اتنا پہلوان ہوں, میرے مقابلے پر کوئی طاقتور بھی ٹک نہیں پاتا. ایک ایک انسان کی ہدایت. اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری, انذر عشیرتک الاقربین, اپنے رشتہ داروں کو بھی تو سمجھا دو. آپ نے حضرت علی سے, جو چھوٹے سے بچے تھے, تقریباً 8 سال کی عمر میں اسلام میں آ گئے. 8 سال کی عمر میں آپ نے ان کو دعوت دی, کہنے لگے ابا کو بتاؤ. آپ نے کہا نہیں ابا کو بھی مت بتانا, ابھی رات کو میرے پاس قیام کر لے. صبح اٹھے, کہنے لگے میرے بات سمجھ میں آ گئی, میں گواہی دیتا ہوں. سب پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. چھوٹے سے بچے آ گئے. آپ نے کہا علی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے, جاؤ رشتہ داروں کو بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, آپ کی پھوپھیاں, آپ کی بہنیں, سب کو بلایا, سب کو بلایا. اور حضرت علی کے ذمہ خدمت لگی. سوچی دعوت نہیں دی, بلکہ کہا کھانا پکاؤ. لیکن کتنا کہ 14 چھٹاک, جانتے ہیں چھٹاک, 14 چھٹاک 700 گرام کے لگ بھگ, 14 چھٹاک. حضرت علی کہنے لگے ایک ایک ایسا پہلوان اور بہادر تھا کہ اگر اس کو اکھا بکرا دے دیں گے نا تو وہ سارا اکیلے ہی کھا جائے گا. لیکن ماننا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے, عقل نہیں لگانی ہے, تجربہ نہیں کرنا. اطاعت ہی ہدایت کا سبب ہے اور اطاعت ہی اجتماعیت کا سبب ہے. ہر حال میں سننا, ہر حال میں ماننا. سب نیت کرو ہر حال میں سنیں گے اور مانیں گے انشاءاللہ. ارے آپ لوگ گھبرا گئے, لگ رہا گرمی سے گھبرا گئے. ارے مانو گے, اللہ کے نبی کی بات مان رہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 چھٹاک گوشت بنا لیا اور ایک پیالہ پانی. حضرت علی کہنے لگے ایک پیالہ پانی تو ایک ہی آدمی پی جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کی بات مانی, سب کو بلا لیا. اب سب آ گئے. آپ نے کہا بھائی ان کے سامنے گوشت رکھ دو. اب سب کھانے لگے, بڑے شوقین تھے, کھاتے رہے. ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے, مہمان کا اکرام ہاتھ سے کر دیا, اب مہمان کا اکرام زبان سے کرو. اب کہو بھائی اور لے لو اور کھا لو. آپ ان کو کہتے رہے اور وہ لوگ کھاتے رہے, بڑے شوق سے کھاتے رہے, بڑی دیر تک کھاتے رہے. سب نے کہا پیٹ بھر گیا. کہا پھر پانی دے دو علی. سب کو پانی دیا, سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا. حضرت علی کہنے لگے میں غور سے دیکھنے لگا تو گوشت پر ایسے لگ رہا تھا کسی نے انگلی سے لے کے چکھا بھی نہ ہو, اتنا بھی کم نہیں ہوا. پانی میں ایک قطرہ پانی کم نہیں ہوا, اتنی برکت. آپ نے فرمایا لو دیکھا اللہ کی طرف سے میرے لیے معجزہ. پیچھے کوئی بیٹھا تھا بد نصیب, اس نے کہا ہاں ہاں آپ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے, ہم نے آپ کا جادو دیکھ لیا. لوگ کہتے ہیں وہ ابو لہب تھا. اللہ کی قدرت. رشتہ داروں کو سمجھا رہے ہیں, ایک ایک آدمی کی فکر کر رہے ہیں. مہمان آئے تو اس کا اکرام کر رہے ہیں. مدینے پاک کا ماحول تو دیکھو,
اگر بچے کے برابر جو کھانا اٹھا کے رکھے ہیں، بھوک لگے گی مانگے گا، اس کو کھانا کھلائیں گے، وہ بچے کے بقدر کھانا، اگر مہمان آ جائے اس کو بہلا پھسلا کے سلا دیا اور آنے والے مہمان کو کھلا دیا. یہ ماحول مدینے کا بنا ہوا ہے. مدینے میں جماعتیں آئے تو مدینے والے ان کو لیں. ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ بڑے اچھی مثال دے کر سمجھا رہے تھے. جیسے ایک جانور ہوتا ہے گو، اس کو عربی میں دب کہتے ہیں، وہ بل میں ہوتا ہے. شکاری جب اس کا شکار کرے تو اس پر پانی ڈال دے تو گو باہر آ جائے. حضرت نے فرمایا جیسے گو کے بل میں پانی ڈالنے سے گو باہر آ جائے اور جانے کا کوئی راستہ نہیں، باہر نکل آئے، ایسے ہر مسلمان کے گھر میں مستورات جماعت داخل کر دی جائے تو ارتداد اور جہالت کو مسلمانوں کے گھر کے باہر آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سب نیت کرو ہم مہمان کا اکرام کریں گے انشاءاللہ. اپنے مسجدوں میں جماعتوں کا استقبال، اپنے گھروں میں جماعتوں کا استقبال کون کون کرے گا بولو؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماؤ. جس شوق سے آپ بات لے رہے ہو نا، بس یہ عزائم کرنا ہے، اپنی مسجدوں کو نمونہ بنانا. مسجد میں جب اعمال قائم ہوں گے پھر مسجدوں کے راستے سے گھروں میں اعمال قائم ہوں گے. جیسے مسجدیں آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتی ہے، ایسے گھروں میں اعمال کر کے دیکھو ہمارے گھر بھی آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکیں گے. اپنے گھر میں اعمال کے قائم کرنے کا راستہ پہلے اپنی مسجدوں کو ہر مسلمان وقت دینے والا، ہر مسلمان کی خوشامد کرو. گھر گھر کے بالغ مرد سے ملنا، تشکیلی ملاقات کرنا اور گناہوں کے اڈے کھیل کے میدان غفلت کی جگہ وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا کر لانا. حضرت ابھی ایک ملک کی کارگزاری سن رہے تھے، ایک مسجد والوں کو پوچھا آپ کی یہاں آبادی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں 2 وقت ہوتی ہے اور ہمارا ارادہ رات دن آبادی کا ہے. تو کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہماری مسجد کے اطراف میں 11 گناہوں کے اڈے تھے، چند مہینوں کی محنت پر سارے گناہوں کے اڈے ختم ہو گئے، بلکہ ایک شراب کا اڈا وہاں قرآن پاک کا مکتب بن گیا. ارے تو خوش نصیب آدمی کرے گا جو مسجد کو وقت دے گا. کوئی نہ دے وقت میں دوں گا، ایسے کون ارادہ کرتا ہے؟ کوئی نہ دے میں دوں گا انشاءاللہ وقت. سارا مجمع نیت کرے، اپنی مسجدوں کو وقت دے، اپنی مسجد کو آباد کرے، اپنی مسجد کو نمونہ بنائے. آنے والی جماعتوں کی نصرت بھی ہو، جماعتوں میں جو لوگ نکلے ان کے گھر والوں کی نصرت ہو. آپ مدینے کے اندر دیکھو کیسا صاف ستھرا ماحول ہے. حضرت جعفر اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی کے پاس پہنچ گئے. 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ لپٹ گئے، عبداللہ، عون اور محمد. 3 چھوٹے چھوٹے بچے لپٹ گئے. اے بیٹا یہ کام مت کرو، کرو بیٹھ جاؤ. ان کو منع کر دو بھائی یہ سب کام نہیں کرتے، یہ شیطان خیر کا کام بتائے گا اور تمہارا نقصان کرائے گا. ان کو معلوم نہیں ہے بچوں کو معصوم ہے، ان کو بٹھا دو. بہت دھیان سے سننا بات کو، کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے. ہر مجلس میں جو بات آ رہی ہے اس کو اچھے سے لینا ہے، سمجھنا ہے اور نیت ارادہ کرنا ہے. جو تقاضے ہم پر آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. ایک تقاضا یہ ہے ہماری مسجدوں کو رات دن آباد کرنا. کیوں کرو گے؟ خوش نصیب ہوگا وہ ساتھی، وہ بندہ، وہ مسلمان، وہ جوان، وہ نوجوان جو نظام الدین کی اس بات کو جو صحابہ کی ترتیب ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرو. اگر جیپ لے کے آپ اکیلے تیار ہو جاؤ اور اکیلے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ تو مبالغہ نہیں ہوگا، یہ شخص خوش نصیب بنے گا. عملہ اللہ اس کو دیں گے اور اس کی مسجد نمونہ بنے گی اور رات دن اس کی مسجدیں آباد ہو جائیں گی. تو وہ اس کے لیے سب تیار ہیں؟ اپنی مسجد کو رات دن آباد کرنا ہے. یہی ترتیب بناؤ، اپنی مسجدوں کو لے کر بیٹھو، ان سے وقت مانگو. بتاؤ بھائی 10 سے 12 رات کو کون دے، 12 سے 2 رات کو کون دے، 2 سے 4 کون دے. ایسے مسلمان ہیں رات کو 12 بجے دکان بند کرتے ہیں، 1 بجے کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، 2 بجے رات کو سوتے ہیں. اگر ان سے کہو تو یہ اپنی کوشش اور قربانی سے آپ کو مسجد کا وقت دیں گے. ایسے کام کرنے والے مسلمان ہیں، ایسے دعوت اور عبادت میں لگے ہوئے مسلمان ہیں کہ اپنے راحت آرام کو قربان کر سکتے ہیں. وہ کہیں گے رات کو 6 بجے تک سوتا تھا، اب آپ لوگوں نے تشکیل کی ہے اب 4 بجے تک سوؤں گا اور 4 بجے سے 6 بجے تک 2 گھنٹہ مسجد آباد کروں. اور آپ کے ارادے پر ارے آپ کے 8 گھنٹے میں نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اللہ 6 گھنٹے میں نیند پوری کر دیں گے اور وہ 2 گھنٹہ آپ زائد دو گے. اب روح کو سکون ملے گا. خوش نصیب اور سعادت مند بننے کے لیے اپنے ذمے کام لیا جاتا ہے.
مسجدوں کو آباد کرنا یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان والوں کی گارنٹی اللہ دے رہے ہیں. جو ایمان میں کمال والے ہوں گے وہی مسجد کو آباد کریں گے. ضرورت نہیں جن کا آخرت پہ یقین ہوگا. قیامت میں اللہ اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہوں گے؟ کہاں جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے. جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں رمضان کا انتظار نہ کریں بلکہ ابھی سے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. اللہ ہمیں روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر مسلمان کم سے کم 1 پارہ تلاوت روزانہ کرے. حافظ قرآن 3 پارہ تلاوت کرے. صحابہ ہاتھ میں قرآن لیتے تھے دل لرز جاتا تھا کانپ اٹھتا تھا آنکھوں سے آنسو آتے تھے. اللہ کی عظمت سے دل بھر جاتا تھا. اس قرآن کو لے کے آنکھوں سے لگاتے چومتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ جو ہمارے مقدر کی ہدایت ہے ہمیں نصیب فرما دے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر مسلمان کے مقدر کی ہدایت قرآن میں ہے. دنیا کے سارے انسانوں کی ہدایت قرآن میں ہے. ہر انسان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. تو بھائی کرو گے ایسا؟ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے آج ہی سے ہم اس کی فکر کریں ترتیب بنائیں. یہاں ہمارے علماء بھی ہیں یہاں ہمارے قرآن ساتھی بھی ہیں مسجد کے لوگ بھی ہیں. اس کی ترتیب بن جائے. ہر عالم مسجد کو وقت دے. ہمارے حضرت نے مثال دی ڈاکٹر جب بیمار کے پاس جائے تو بیماری بھی کھلے اور دوا بھی سمجھ میں آئے علاج بھی سمجھ میں آئے. جب ہمارے علماء عوام کے پاس جائیں گے ان کے جہل کا مشاہدہ کریں گے تو اب ان کے اندر اس علم کو پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس پیدا. اب یہ خوشخبری سنائیں گے گھر سے وضو کر کے چلو گے تمہیں اللہ حرم پاک جانے کا ثواب دیں گے. حالانکہ تم اپنے محلے میں ہو اور تم اپنے گھر سے وضو کر کے اپنی مسجد جا رہے ہو اور تمہیں ایسے ثواب مل رہا ہے جیسے احرام باندھ کر حرم پاک جا رہے ہو. کون کون نیت کرتا ہے گھر سے وضو کر کے جائیں گے؟ ہاں یہ جو مسجدوں کے وضو خانے ہوتے ہیں نا وہ تو مسافرین کے لیے ہوتے ہیں. مسجد کا ماحول ہمارے علماء کی خوشامد کریں اور علماء کے پاس عوام بیٹھے. علماء اور عوام کا تعلق بیٹھ گیا تو پھر دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا. اور علماء کو عوام سے دور کرنا اس لیے ہے تاکہ دین علماء کی ذات تک محدود رہے کتابوں میں مدرسوں میں رہ جائے اور عوام جاہل بنتے چلی جائے. آپ دیکھو تجارت کی منڈیاں ہیں لوگوں کے پاس تجارت کہیں بنی ہے جھوٹ ہے سود ہے دھوکہ ہے. بازار میں ہے ساری چیزیں بک رہی ہے جھوٹ کے ساتھ بک رہی ہے. دھوکہ دینے کو کمال اور چالاکی اور عقل مند سمجھ رہے لوگ. صاحب ایسا کمال کر دیتا ہے یہ تو اچھے اچھے گاہک کو پٹا لیتا ہے. سچا تاجر نبیوں کے ساتھ صدیقین کے اور شہداء کے ساتھ ہے اور جو ناپ تول میں کمی کرے وہ کانٹا اس کے حلق میں اٹکے گا. کلمہ پڑھنا چاہے گا کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ارے مزدور مزدوری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھکاوٹ کے دور ہونے سے پہلے روزانہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. ابھی حلال کمائی کے اندر روزانہ مغفرت کے ساتھ ہے. تو علماء کے پاس بیٹھو گے مسائل سیکھو گے تب سمجھ میں آئے گا ہماری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی. ایک بڑے عالم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں بمبئی میں آئے. بمبئی کے ایک بڑے تاجر نے ان سے مشورہ کیا روزانہ لاکھوں کی آمدنی ہو سکتی ہے حضرت بتائیے یہ کاروبار کرو. حضرت نے کہا اس کا نقشہ بتاؤ. جب بتایا تو حضرت نے صرف اتنا کہا کہ مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا. پھر اس تاجر نے جو دیندار تھا اس نے کہا حضرت جب ایک عالم کو مناسب معلوم نہیں ہوتا تو میں ایسے لاکھوں کی کمائی کو قربان کرنے کے لیے تیار. تو علماء کی صحبت میں رہنا علماء کی صحبت میں بیٹھنا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عبادت یقین کیا کرو. کوشش کریں گے سب کہ ہمارے علماء کی خوشامد کریں گے. ہماری مسجدوں میں علماء بھی ہو ہماری مسجد میں عوام بھی ہو علماء اور عوام میں اختلاط ہو. کرو گے کوشش مسجد کے ماحول میں لاؤ لاتے لاتے فریضہ ادا کرو. حضرت خالد نے جراجہ کو جنگ کے میدان میں دعوت دی. ہم تو اس سے لڑنے نہیں آئے تجھے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا دیکھتی ہوئی آگ ہے بغیر ایمان کے جاؤ گے بڑا برباد ہو جاؤ گے. اتنی دیر کے اندر وہ مان لیا. جب داعی مجاہدے پر ہو داعی پابندی پر ہو داعی قربانی پر ہو تو مدعو کے دل میں اللہ ہدایت اتارے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسان کے تھکنے سے زمین نرم ہوتی ہے داعی کے تھکنے سے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع جو لاکھوں کا مجمع دھیان سے بات سن رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
جماعتوں نے قربانیاں دی ہے. مسجد کی جماعتیں رات دن تھکی ہے, 12 بجے تک اور رات کو 2 بجے تک جاگے ہیں, تھک کے چور ہو جاتے تھے, کھانا بھی نہیں کھائے ہیں, آرام بھی نہیں کیے ہیں, کمائی کے نقشوں کو قربان کیا ہے, تب جاتے یہ مجمع یہاں آیا ہے. ایسے نہیں آتا. جو آپ سکون سے سن رہے ہو ان کی قربانی کا اثر ہے. آپ سب نیت کرو, جتنوں کو وصول کر کے لائے ہیں یہیں بیٹھ کے ترتیب بنائیے, انشاءاللہ ہماری مسجد کا نقشہ یہیں بن جائے اور یہاں تخت پہ لا کے آپ نام پرچہ دے دو, یہ میری فلاں حلقے کی فلاں مسجد ہے, بھائی یہ ہمارے خان حلقے کی ہے, یہ فلاں حلقے کی مسجد ہے, یہ فلاں مسجد کے ساتھی ہیں, ان کا یہ نام ہے, یہ روزانہ صبح 10 بجے تک, فجر سے لے کے 10 بجے تک, کوئی 10 بجے سے لے کے ظہر تک, کوئی ظہر سے لے کے مغرب تک, کوئی عصر سے لے کے عشاء تک, کوئی مغرب سے لے کے رات کو 12 بجے تک. اس طرح کی ترتیب بن جائے کہ پوری رات آبادی کی محنت ہو جائے. تمہیں بناؤ گے ایسے؟ بس حضرت کے جانے سے پہلے ہماری 100% مسجد ہے, کل تک کے موقع ہے آپ کو, اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھو, ان کی ترتیب بنا کر یہی پرچے دے دو کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو رات دن آباد کریں. ارے کرو گے؟ کون کون کرے گا سچا ارادہ کرو؟ کون ساتھ دے گا؟ سب ساتھ دیں گے. اب اس کو اپنی مسجدوں کو لے کے بیٹھنا. ایک ترتیب یہ, ہماری مسجد کے راستے سے 100% مسلمانوں کے گھر میں اعمال قائم ہوں. کیسے ہوں گے؟ جب ان کو مسجد کے ماحول میں لاؤ, تعلیم میں بٹھاؤ, تعلیم کے بعد ان کو لے کر الگ بیٹھو, اب ان کی تشکیل کرو, خروج کی ساری تشکیل 3 دن سے لے کے بیرون 5 ماہ تک, علماء ہے تو پہلے سال سے لے کے تیسرے سال تک اس کی ترتیب بناؤ, ایک ماحول بنتا چلا جائے تشکیل کا. دوسرا کام, اپنے ان سارے لوگوں کو روزانہ مسجدوں کو وقت دینے کے لیے تیار کرو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں تم تشکیل تو کرتے ہو لیکن وصول نہیں کرتے. ارے بولو کیا کرتے ہو؟ بولو نا. تشکیل تو کرتے ہو لیکن اب وصول کی کیا ترتیب ہوگی؟ آپ نے کہا بھائی ہماری مسجد کے اندر رات کو 11 سے لے کے 1 بجے تک کوئی ساتھی نہیں وقت دے رہا, آپ بتاؤ یار. تو یہ 4 کو لے کے بیٹھے, ان چاروں نے کہا ہم تیار ہے, چاروں کا نام لکھو, ان کا نمبر پتہ لکھ لو اور ان کو 11-12 بجے کے پہلے ان کو تیار کر دو. آپ نے ارادہ کیا تھا 11 بجے مسجد کو آئیں گے, چلیے ہم آپ کو 10:30 بجے سیٹیں لینے کے لیے آ گئے, آپ جلدی سے تیار ہو جائے. وہ کہ کچھ کام تقاضا ہے, آپ پورا کرنا, ہم انتظار کرتے ہیں, 11 بجے لے کے مسجد میں آ جاؤ. اب 11 سے 1 بجے تک جو مسجد خالی تھی وہ بھی آباد ہو جائے. وہ جی پر لینا پڑے گا, جیسے صحابہ نے لیا, آدھی رات آدھا دن مسجد نبی کو دیتے تھے, 4 مہینے سال کے مسجد کو, 4 مہینے پھرنے کو, 2 مہینے مسجد کو, 2 مہینے حلال کمائی کو اور 2 مہینے اپنے گھر والوں. قربانی تو دیکھو صاحب, مسجدوں کو آباد کرنا, اس کے لیے ترتیب بناؤ. اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل, مسجد کے لیے تشکیل. اب گھر کے 5 عمل سمجھاؤ. اب ہر مسلمان کو مستورات کے کام کی 3 باتیں ضرور بتاؤ. ارے بتاؤ گے؟ دیکھو بہت اہم بات آپ کرنے جا رہا ہوں. ہر مسلمان کو 3 بات مستورات کے کام کے متعلق بتاؤ. ہر ایک کو کہو 3 مہینے 3 دن آپ کو نکلنا ہے. جو جماعت جا رہی ہے اور معلوم ہے 2 مہینے کی جماعت ہے, دوسری مرتبہ مردوں کی جماعت جا رہی, اب ان کو کہو آئندہ مہینے میں آپ کو 3 دن کی مستورات جماعت بنانی ہے. جب روانگی کی بات کرے سمجھاؤ, واپس آئے پھر ان کو سمجھاؤ. اب ان کی ترتیب بناؤ. 1 مہینہ محنت کر کے جتنے جماعت میں مرد رہے تھے اب 2 جماعت بنا لو, 5-5 کی, اور یہ 5-5 جوڑے, اب اگلے مہینے مستورات کی جماعت بنا. ایک تو مستورات کے خروج کو سمجھاؤ. جوان بچیاں اپنی بہت دھیان سے سننا, بہت دھیان سے سننا میرے بزرگوں. ہماری جوان بچیاں آج جو بربادی کے رخ پر ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ چند جو پہلو میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے. ان بچیوں کو 3 مہینے 3 دن ان کی والدہ کے ساتھ لے کے نکلو. 3 مرتبہ 3 دن لگ جائے, 10 دن لگواؤ. شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے اگر ان کا عشرہ 2-3 بار لگ گیا, یہ بچی خاندان کو بدلنے کا ذریعہ بنے گی. اللہ کی اطاعت کرے گی, اپنے شوہر کی خدمت اطاعت کرے گی, اپنے شوہر کے گھر والوں کو جنتی ماحول بنا کر دے گی. گھر جنت کا باغ بن جائے گا. ایک تو خروج. دوسرے, ہر مسلمان کو اس پر تیار کرو, مسجد کے ماحول میں لا کر ہمارے گھر کے اندر مستورات جماعت آئے. دیکھو اس بات کو بہت اچھے سے ہم سب محفوظ کرنے میرے بزرگوں. چاہے ہم شب گزاری میں لے جائیں, چاہے ہم ماہانہ جوڑ میں لے جائیں, چاہے 6 مہینے کا قدیمات کا جوڑ ہوتا ہے, چاہے اس قسم کا اجتماع ہوتا ہے, بس یہ عادت بنانا ہے ہر مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لا کر پوری بات سمجھانا ہے. کیوں ایسے ہی کرو گے